السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج شرعی مسائل کی مجلس نمبر 3 میں ہم حاضر ہیں اور آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو، ہماری شرکت کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ایک سوال ہے کہ مشہور حدیث ہے لوگوں کی زبان پر، حب الوطن من الایمان، کہ ایمان کی محبت، وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث کی سندی حیثیت، روایتی حیثیت کیا ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا یہ ارشاد فرمایا ہے، اس سلسلے میں صحیح معلومات ہمیں چاہیے۔ جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور محدثین کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت نہیں آئی ہے۔ اسی لیے تمام ہی محدثین نے اس حدیث سے ان الفاظ کے ساتھ اپنی عدم واقفیت کا اظہار کیا ہے اور اس کو موضوع اور غلط روایت قرار دیا ہے۔ اس کا تذکرہ علامہ طاہر پٹنی نے تذکرۃ الموضوعات میں، اور علامہ صغانی نے کتاب الموضوعات میں، علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں، اور ملا علی قاری نے الموضوعات الکبریٰ میں، اور دیگر محدثین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور سب نے ہی اس کو غلط حدیث قرار دیا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ البتہ اکثر محدثین نے اس کے معنی کو درست قرار دیا ہے کہ معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کے منافی نہیں ہے۔ وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ انسان جس سرزمین پر پیدا ہوتا ہے، وہاں کے ذرے ذرے سے، وہاں کے خاک سے، وہاں کی آب و ہوا سے فطری طور پر محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایمان اس کی نفی نہیں کرتا۔ اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، اسلام فطری جذبات کو کچلتا نہیں ہے، بلکہ ان جذبات کا احترام کرتا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، اور دیگر نصوص سے، دوسری روایات سے اور آیات سے وطن کی محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو راستے میں بھی آپ کو اپنے وطن کی یاد آتی رہی، اور آپ اس کے لیے دل میں شوق محسوس فرماتے تھے، اور آپ کا یہ بھی احساس تھا کہ اگر مکہ والے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ سے نہ نکالتے تو مکہ آپ نہ چھوڑتے۔ تو آپ کے شوق اور اشتیاق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی اے نبی، جس ذات گرامی نے آپ پر قرآن کریم کو فرض کیا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ معاد کی طرف لوٹائے گا، یعنی آپ کو اپنے وطن کی طرف واپس کرے گا، اور آپ کے شوق کا اور آپ کی اس محبت کا انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا، اظہار ہوگا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان میں مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور آپ کے اس شوق کی تکمیل ہوئی۔ تو وطن سے محبت کرنا، وہاں جانے کی تمنا رکھنا، وہاں کے لوگوں سے ملنے میں سکون محسوس ہونا، یہ فطری چیز ہے، اور اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں مومنین کے طرف سے، مومنین کے قول کو، مسلمانوں کے قول کو نقل کیا ہے قرآن کریم نے،
کہ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم قتال نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی ہمارے وہ محبوب گھر، وہ محبوب مقامات جہاں سے ہمیں نکال دیا گیا، پھر بھی ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، قتال نہ کریں، تو ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ ان مسلمانوں کے وطن سے اندرونی محبت کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، اس پر کوئی نکیر نہیں کی اور اس کو غلط قرار نہیں دیا۔ تو اس سے بھی اندازہ ملتا ہے کہ وطن سے محبت کرنا اچھی چیز ہے اور فطری چیز ہے۔ ایک حدیث جو بخاری شریف میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جب مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ پاک کو اپنا وطن ثانی بنا لیا تو آپ نے دعا مانگی اللہ پاک سے کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، کہ اللہ ہمارے لیے مدینہ کو محبوب فرما دیجئے، مدینہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے جیسا کہ آپ نے مکہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا۔ مکہ وطن اول تھا، مدینہ وطن ثانی ہے، دونوں وطنوں کی محبت کی آپ نے دعا فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے وطن، چاہے وہاں پیدا ہوا ہو یا وہ وطن جہاں انسان سکونت اختیار کر لے، دونوں طرح کے وطن سے محبت رکھنا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور یہ مطلوب چیز ہے اور یہ پسندیدہ چیز ہے، ورنہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے دعا نہ فرماتے۔ علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اس حدیث کے ضمن میں حضرت ہند کا ایک قول نقل کیا ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو 3 طرح کے جانداروں میں ہوتی ہیں۔ اونٹ اپنے وطن کے لیے پریشان رہتا ہے چاہے وہ کتنا ہی دور ہو، چڑیا بھی اپنے گھونسلے کے لیے پریشان رہتا ہے چاہے کہ وہ کسی بھی مقام پر ہو، اسی طرح انسان اپنے وطن کے لیے پریشان رہتا ہے، اپنے وطن کی محبت، اپنے وطن جانے کے لیے بے چین رہتا ہے، اضطراب محسوس کرتا ہے، چاہے کہ وطن نے کوئی نفع اسے نہ پہنچایا ہو، وطن کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اسے نفع پہنچایا ہو۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ وطن سے محبت رکھنا اور وطن کے ساتھ وفاداری کا جذبہ رکھنا، وطن کے لیے اپنی قربانیاں نچھاور کرنا، اپنے جذبات اور محبتوں کو نچھاور کرنا، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، بشرطے کہ یہ اسلام کے راستے میں، ایمان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تو انشاءاللہ یہ چیز غلط نہیں ہے۔ دوسرا سوال مسجدوں میں جماعت ثانیہ کے تعلق سے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں اور جماعت ہو چکی رہتی ہے تو وہ مسجد کے کسی حصے میں 2-3 آدمی سے مل کر کے اپنی جماعت کر لیتے ہیں، اور ایسا اکثر مسجدوں میں دیکھا گیا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک عام حالات میں ایسی مساجد میں جہاں اذان و جماعت کا نظام قائم ہو، یعنی امام وغیرہ موجود ہو، جماعت اولیٰ کے بعد دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پہلی جماعت میں جماعت کثیرہ مطلوب ہے، بڑی جماعت ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تعداد اس جماعت میں شریک ہونی چاہیے۔ اگر لوگ دوسری جماعتیں آ کر مسجد میں کرتے رہیں گے تو پہلی جماعت کی کثرت پر اس کا اثر پڑے گا اور لوگوں کی تعداد گھٹ جائے گی۔ بڑی جماعت ہونا، تکثیر جماعت ہونا یہ مطلوب ہے، اسی لیے فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایسی جماعت کی جائے جو بہت چھوٹی جماعت ہو، 2-3 آدمی پر مشتمل ہو، اور اتفاقاً ایسا ہو جائے، کوئی اس کا اعلان نہ ہو اور محراب سے ہٹ کر کے نماز پڑھی جائے، اذان و اقامت اس کے لیے نہ دی جائے، کسی کو خبر نہ ہو، کوئی اہتمام نہ ہو، اور اتفاقاً ایسا کر لیا جائے، روز کا معمول نہ ہو، تو خود حنفیہ کے یہاں بھی
اس کی گنجائش ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اگر جماعت ثانیہ جماعت اولیٰ کی حیت پر نہ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے یہ ہے کہ جماعت ثانیہ بغیر کسی خبر اور اہتمام کے ہو جائے تو کراہت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس اسی پر تمام ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔